Assalamu alaikum. My name is Hafsa Yasin and I am the course instructor for the course Introduction to Political Science. Today the topic we are going to discuss is political parties. What is political party? A political party is defined as an organized group of people with at least roughly similar political aims and opinions which seeks to influence public policy by getting its candidates elected to public office, or an organization of people who share the same views about the way power should be used in a country or society through government, policy making, etc. In a simple word, we can say that political party is a group of persons who are organized together to acquire and exercise the political power. Political parties are basically the parties which are organized or who are together for a common purpose. इसको हम आसान अल्फाज में इस तरह से कह सकते हैं कि लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो कि आपस में इकट्ठे होते हैं ऑन अ सेम आइडियोलॉजी, यानी कि एक ही नज़रिए की बुनियाद पे और किसी एक सेम पर्पस या फिर एक मकसद के लिए उन सब की राय आपस में जो है वो रिलेट करती है और वो उनका जो बेसिक पर्पस होता है वो पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना होता है कि स्टेट में जितनी भी पॉलिसीज़ बन रही हैं वो तमाम की तमाम पॉलिसीज़ पब्लिक की फेवर में होनी चाहिए, कोई भी पॉलिसी पब्लिक के अगेंस्ट ना हो। यूजुअली मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं एक पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंट लोग जो हैं वो एक ही व्यू शेयर कर रहे होते हैं और उनका जो पावर एक्सरसाइज करने का तरीका होता है उस पर्टिकुलर सोसाइटी में या उस पर्टिकुलर कंट्री में वो भी ऑलमोस्ट सेम होता है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो यूजुअली रन कर रही होती हैं थ्रू द गवर्नमेंट और थ्रू द पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, अगर आपका जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है इट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, तो कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी लोगों के वोट्स से सेलेक्ट होती है और उसके बाद उन्हीं वोट्स के बेसिस पे वो पार्टी जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए पर्टिकुलर स्टेट में रूल करती है और उसके बाद जो है वो पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। इस तरह से अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट नहीं भी होती है और वो एक पर्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट करती है तो वो अपोजिशन का रोल प्ले करते हुए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है, जिसमें वो पॉलिसी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रही होती है कि किसी भी तरह से गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी ना बना ले जो कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। फिर आ जाते हैं जी ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज were basically originated in its modern form in the Europe and the United States in the 19th century, along with the electoral and parliamentary system, whose development reflects the evolution of parties. The term party has since come to be applied to all organized groups seeking political power, whether by democratic elections or by revolutions. The 20th century saw the spread of political parties throughout the entire world. In developing countries, large modern political parties have sometimes been based on traditional relationships such as ethnic, tribal or religious affiliation. पॉलिटिकल पार्टीज उससे पहले भी जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल एग्जिस्ट करते थे। इस तरह से होता था कि कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसका कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू होता था, कोई एक दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल होता था तो उसका जो है वो डिफरेंट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू होता था। लेकिन पॉलिटिकली जो है वो उस ग्रुप ऑफ पीपल की कोई लीगल जो है वो आप समझ लें कि कोई लीगल शनाख्त नहीं होती थी, कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती थी, या वो लीगली जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी मॉडर्न फॉर्म में आई तो उसके बाद समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ मज़ीद लीगल हो गई, उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा हो गया और उसके बाद वो डेवलपमेंटल प्रोसेस में, एवोल्यूशन प्रोसेस में ज़्यादा अपना रोल जो है वो प्ले करने लग गई।
19th سینچری میں بیسکلی پولیٹیکل پارٹیز پراپرلی جو ہے وہ ایمرج ہوئی ان اٹس ماڈرن فارم، اور ہم نے دیکھا کہ ان 1885 جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں بھی ایک پولیٹیکل پارٹی بنی جس کا نام جو ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس تھا، اور اس پولیٹیکل پارٹی کی کچھ آئیڈیالوجیز تھیں، کچھ اس کے آبجیکٹیوز تھے جس کی بیسس پہ وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کیا گیا. لیٹلی ان 20th سینچری دین وی ہیو سین کہ ایک اور پولیٹیکل پارٹی بن گئی جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ تھا. اس پولیٹیکل پارٹی کے بھی ڈفرینٹ آبجیکٹیوز تھے، ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز تھیں جس کی بیسس پہ وہ پولیٹیکل پارٹی بنی، اینڈ سو آن. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور موسٹ آف دا ٹائم کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب بھی اوریجنیٹ ہوتی ہے، جب بھی جنریٹ ہوتی ہے، تو اس پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بھی ایک پرٹیکولر پرپس ہوتا ہے. یا تو وہ ایتھنیکلی آپس میں جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، یا وہ ٹرائبلی آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، یا کوئی ریلیجس ایفیلیشن ہوتی ہے جو ان کو آپس میں کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے، یا پھر وہ کوئی کامن گول یا پھر کامن آبجیکٹیو ہوتا ہے جو کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. بٹ سوری، ممبرز آف پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کی بیسٹ اگزامپل ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل پارٹی بنی جس کا نام ہے پشتون تحفظ موومنٹ. تو تو یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سم ہاؤ ٹرائبل انفلوئنس بھی ہے اور اس میں ایتھنک انفلوئنس بھی ہے. یا مطلب پشتونز کے رائٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے. اس طرح سے سرائکستان صوبہ بنانے کے لیے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی گئی تھی. وہ پولیٹیکل پارٹی بیسکلی ایک پرٹیکولر ایتھنیسٹی کو پروموٹ کر رہی ہے، اور اس کے بعد اس کا ایک پرٹیکولر آبجیکٹیو اور پرٹیکولر آئیڈیالوجی ہے. جماعت اسلامی ریلیجس ایفیلیشن کی بیسس پہ فارمولیٹڈ پارٹی ہے، ان کی پرٹیکولر ریلیجس ایفیلیشنز ہیں، اور انہی ریلیجس ایفیلیشنز کی بیسس پہ وہ پارٹی جو ہے وہ رن کر رہی ہے. پھر آ جاتے ہیں جی فنکشنز آف پولیٹیکل پارٹیز. پولیٹیکل پارٹیز اگر جنریٹ ہو رہی ہیں تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے وہ کچھ پرٹیکولر فنکشن ہوتا ہے جو وہ پرفارم کرتی ہیں. تو کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے کیا فنکشنز ہیں. فرسٹ ون از پولیٹیکل پارٹیز پرفارم an important task in the government. They bring people together to achieve control of the government, develop policies favorable to their interest or the group that support them, and organize and persuade voters to elect their candidates to the office. ایک ایک چیز کو اس نے ایکسپلین کیا ہوا ہے. فرسٹ ون از they have to perform an important task in the government. کہ پولیٹیکل پارٹی الیکٹ ہو جاتی ہے، اگر وہ رولنگ پارٹی ہوتی ہے تو وہ بہت امپورٹنٹ قسم کے ٹاسک پرفارم کرتی ہے ان دا گورنمنٹ. پھر اس کے بعد یہ لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں ٹو اچیو اینڈ کنٹرول آف دا گورنمنٹ، ٹو اچیو دا کنٹرول آف دا گورنمنٹ، کہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ کا کنٹرول لینے کے لیے یہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کا انٹرسٹ گین کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہی لوگ جو ہیں وہ لیٹلی انہیں اپنے ووٹس دیتے ہیں. پبلک کی انٹرسٹ میں پالیسیز کو فارمولیٹ کرتے ہیں، اس طرح کی پالیسیز کو ڈیولپ کیا جاتا ہے جو کہ جنرل پبلک کے لیے فیوریبل ہوں. یا پھر ان پرٹیکولر پالیسیز کے لیے وہ اپنے لیے سپورٹرز ڈھونڈتے ہیں جو کہ انہیں ان پالیسیز کے لیے سپورٹ کریں. اس کے بعد وہ اپنے ووٹرز کو آرگنائز کرتے ہیں، پرسویٹ کرتی ہیں، کیونکہ لیٹلی یہی ووٹرز ہوتے ہیں جنہوں نے جن ووٹرز نے انہیں نیکسٹ جو ٹرم ہوتی ہے اس کے لیے الیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں دی پیپل ریپرزینٹیڈ بائی الیکٹڈ آفیشلز آر کالڈ کانسٹیٹوئنٹس, whether Republican or Democrat. They are basically taking the example of America, کہ چاہے وہ ریپبلکن پارٹی سے بلانگ کرتا ہے چاہے وہ ڈیموکریٹ پارٹی سے بلانگ کرتا ہے, دونوں جو ہیں وہ کیا ہوں گے, کانسٹیٹوئنٹس ہوں گے. Constituents make their concerns known to their representatives, کہ وہ اپنے concerns جو ہیں اپنے representatives کو ان کے بارے میں انفارم کرتے ہیں. In turn, elected officials must not only reflect the concern of their own political party
but must also try to attract support from the people in their district or state who belong to the other party. अच्छा जी, इनका बेसिकली मकसद क्या होता है कि ना सिर्फ अपने इंटरेस्ट को जो है वो प्रमोट करना, बल्कि इसके साथ साथ अपने इंटरेस्ट को उन लोगों तक भी प्रमोट करना जो शायद किसी पर्पस की वजह से किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। तो आपने उनका इंटरेस्ट इस तरह से गेन करना है कि अल्टीमेटली दे स्टार्टिंग सपोर्टिंग योर पॉलिटिकल पार्टी। फिर आ जाते हैं जी फॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। उसके कुछ प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनकी बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्मुलेट किया जाता है। दैट इज इकोनॉमिक मोटिव्स, इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन, आइडियोलॉजिकल डिसीजंस, कंटेम्प्रेरी कंडीशंस। इकोनॉमिक मोटिव्स, जैसा कि हम देखते हैं कि पीएमएलएन हमारे यहाँ जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इकोनॉमिक मोटिव्स की बेसिस पे जो है वो इक़्तिदार में आती है। उनके कुछ डिफरेंट मोटिव्स होते हैं जिसमें या तो वो आपके लिए जो है वो रोड स्ट्रक्चर बेहतर करने की बात कर रहे होते हैं, किसान को जो है सपोर्ट करने की बात कर रहे होते हैं। इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी इकोनॉमिक बेसिस पे फॉर्मुलेट हुई, जिसमें वो लेबर राइट्स की बात करते हैं, आवाम को रोटी कपड़ा मकान देने की बात करते हैं। तो दीज आर बेसिकली द इकोनॉमिक मोटिव्स। लाइक आप जनरल पब्लिक को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी जनरेट करते हैं। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो रिलीजन की बेसिस पे जनरेट होती हैं, जिसे हमने देखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों के राइट्स को सपोर्ट करने के लिए जो है फॉर्मुलेट हुई। जमात इस्लामी जो है वो भी बेसिकली इसी तरह से इस्लामिक रिलीजन को जो है वो सपोर्ट करती है और उसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए जो है वो पार्टी फॉर्मुलेट हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हम ये भी कह सकते हैं रिलीजन के साथ साथ एक आइडियोलॉजिकल पार्टी थी, जिसमें उनकी एक आइडियोलॉजी थी, जिसमें बेसिकली उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था कि द हिंदूज आर डिफरेंट देन मुस्लिम्स एंड अल्टीमेटली they believed on that ideology and lately they were successful to formulate a new state as Pakistan. फिर उसके बाद आ जाती हैं कुछ कंटेम्प्रेरी कंडीशंस। कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से भी कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जनरेट होती हैं। जैसे कि हमने बात की सबसे पहले पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की, कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पश्तून्स के राइट्स को जो है वो सेव करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जनरेट हुई, उसको फॉर्मुलेट किया गया। तो दैट वाज अ कंटेम्प्रेरी कंडीशन कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही उनके राइट्स को जो है वो वायलेट किया गया है, उसको कंप्लीट पूरा नहीं किया गया। हो सकता है आगे जाके गवर्नमेंट जो है वो पश्तून्स को उनके प्रॉपर राइट्स दे, तो लेटली उस पार्टी की जो है वो ज़रूरत ही ना पड़े। इस तरह से एक और पॉलिटिकल पार्टी मुहाजिर कौमी मूवमेंट, हमने देखा कि उस वक्त जो है वो उस पॉलिटिकल पार्टी को लगता था कि मुहाजिरीन जो इंडिया से पाकिस्तान आए उनके राइट्स जो हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको वायलेट किया जा रहा है। लेकिन लेटली दैट पार्टी इज़ एक दौर था जब उस पार्टी की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन थी, लेकिन अब उस पार्टी का जो है वो वैसी एग्जिस्टेंस नहीं, क्योंकि अब जो है वो लोगों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। तो अब वो कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलमोस्ट हमारी सोसाइटी से रिमूव होता जा रहा है, जिसमें लोग ये समझते थे कि वो लोग जो कि इंडिया से पाकिस्तान मुहाजिर बन के आए हैं वो हमारे लाइक दोस्त नहीं है या वो हमारे साथ सिंसियर नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ज़ाहिर है अगर किसी भी स्टेट में पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ फ़ायदे होंगे। उन एडवांटेजेस को हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले है जी पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ द पीपल, के लोगों को पॉलिटिकली उनके राइट्स के हवाले से अवेयर करना जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम होता है, उन्हें बताना कि गवर्नमेंट जो है वो उसके पास उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उसने आपके लिए कंप्लीट करनी होती हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ अफेक्टिव पॉलिटिकल पब्लिक ओपिनियन, के पब्लिक ओपिनियन को अफेक्टिव करना इन अ सेंस के पब्लिक जो है वो इतनी अवेयर होनी चाहिए कि वो गलत पॉलिसीज़ के बारे में अपनी आवाज़ उठा सके, और जब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में इलेक्शंस का टाइम आए तो वो राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए इलेक्ट कर सके। पॉपुलर गवर्नमेंट, बेसिकली हमेशा यही होता है
کہ جو پولیٹیکل پارٹی اپنے کام کی وجہ سے یا پھر اپنی مینیفیسٹو کی وجہ سے یا اپنی کیمپینز کی وجہ سے زیادہ پاپولر ہوتی ہے، الٹیمیٹلی وہی گورنمنٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہوتی ہے. تو بیسکلی یہ ایڈوانٹیج ہے پولیٹیکل پارٹیز کا کہ ہمیشہ وہ گورنمنٹ الیکٹ ہو کے آگے آتی ہے جو کہ جس کو عوام کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے. تو بیسکلی ایسی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ رول کرتی ہے جو کہ پبلک چوائس ہوتی ہے. آرگنائزڈ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اور جو ہے وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک پراپر مینیفیسٹو پراپر آبجیکٹو پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو ان کی وہ اپنے آپ کو ہمیشہ آرگنائزڈ رکھتے ہیں، اور لیٹلی جب وہ گورنمنٹ میں جاتے ہیں تو ایک پراپر آرگنائزڈ اپوزیشن ہوتی ہے جو گورنمنٹ کی پالیسیز پہ لیگلی جو ہے وہ امپیکٹ کرتی ہے اور اپنے پوائنٹس جو ہے وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ریز کرتے ہیں. کمپٹنٹ گورنمنٹ ہمیشہ وہ گورنمنٹ الیکٹ ہوتی ہے جو کمپٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ عوام نے اس کو سلیکٹ کیا ہوتا ہے. تو ہمیشہ وہ لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں جو کہ کمپٹنٹ ہوتے ہیں، جو اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ میں جو ہے وہ اپنے ٹاسک کو پراپرلی پرفارم بھی کر سکیں. Location of responsibility, ultimately everyone came to know, everyone realized that what are their responsibilities and what they have to do. There is the stability of the government. پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ 5 سال دیے جاتے ہیں ڈیموکریٹک اسٹرکچر میں کہ وہ 5 سال تک اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پراپرلی گورنمنٹ میں جو ہے وہ اپنی ٹاسک کو پرفارم کر لیں، اور اس کے بعد ان کو پراپر چانس دیا جاتا ہے. دیٹ از اے اسٹیبل گورنمنٹ، اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو تمام قسم کے فیوریبل انوائرمنٹ دیا جائے جس میں گورنمنٹ جو ہے وہ سکون سے اور آرام سے اپنے ٹاسک کو پرفارم کر سکے. انٹیگریٹو ویلیوز، کچھ ڈفرینٹ انٹیگریٹو ویلیوز ہوتی ہیں جن کو ایڈ کیا جاتا ہے. سپرمیسی آف نیشنل انٹرسٹ کو سپریم رکھا جاتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو کسی بھی پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے یا اس کی سوچ کی وجہ سے. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ڈفرینٹ جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کی جو آئیڈیالوجیز تھیں دیٹ ور اگینسٹ دا نیشنل انٹرسٹ. جس طرح سے ہم نے ایم کیو ایم یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ کی بات کی جسے مہاجر قومی موومنٹ بھی کہا جاتا تھا. تو اس پولیٹیکل پارٹی نے جو ہے وہ جب نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ گئی تو الٹیمیٹلی اسٹیٹ نے اس کے خلاف ایکشن لیا، اور اس پارٹی کا جو ہے وہ اب اس کی جو اسٹرانگنیس تھی، جو ایک ایگزسٹنس تھی، اب اس کو جو ہے وہ خطرہ ہے. ڈس ایڈوانٹیجز، جس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کے کچھ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اس طرح سے اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. سب سے پہلے جی ڈرا بیک آف اسٹرکٹ پارٹی افیلیشن. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص یا پھر کوئی بھی انڈیویجول جو ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ اس طرح سے ایفیلیٹ ہوتا ہے، اپنی پارٹی کے ساتھ اس کی اس طرح سے مطلب اس کی افیکشنز ہوتی ہیں کہ وہ کبھی کبھی غلط چیزوں کو بھی صرف اس لیے سپورٹ کر جاتا ہے کیونکہ اس کی پارٹی جو ہے اس کی اپنی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے، یا پھر وہ جو پرٹیکولر چیز اسٹیٹ میں امپوز کی گئی افیکٹ کی گئی وہ اس کی پارٹی کی طرف سے کی گئی. پارٹی آٹوکریسی، ہمیشہ جو ہے وہ پارٹی آٹوکریسی کا خیال کیا جاتا ہے. اپوزیشن کو زیادہ تر سپورٹ نہیں کیا جاتا، پارٹی کے ڈیسیژنس کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے. لائک پارٹی جو ہے وہ کائنڈ آف ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی جو رول کر رہی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ پریزنٹ کرتی ہے. نامینیشن آف کینڈیڈیٹس، موسٹ آف دا ٹائمس وہ لوگ جو کہ بیسکلی کسی بھی پرٹیکولر سیٹ کے لیے وہ بیسکلی زیادہ ایکوریٹ ہوتے ہیں، ایکوریٹ کینڈیڈیٹس یا رائٹ کینڈیڈیٹ کو بیسکلی نہیں چوز کیا جاتا. اکثر ان کینڈیڈیٹس کو چوز کر لیا جاتا ہے جن کی جو ہے فائنینشیل کنڈیشن زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، نہ کہ ایسے شخص کو چوز کیا جاتا ہے جو کہ عوام کے لیے کام زیادہ کرے یا عوام کو سروسز پرووائڈ کرے. پھر اس کے بعد ہے جی پولیٹیکل کرپشن. پولیٹیکل اسٹرکچر کا جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے دیٹ از دا کرپشن، کیونکہ تمام کی تمام فائنینشیل ریسورسز جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اسٹیٹ کی تمام فائنینشیل ریسورسز رولنگ پارٹی نے ہینڈل کرنے ہوتے ہیں. تو ہر رولنگ پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ جی آفٹر 5 years وی ڈونٹ نو اف وی ول ہیو دا چانس ٹو رول نیکسٹ ٹائم اور ناٹ، بٹ الٹیمیٹلی
وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اسی پرٹیکولر ٹائم پیریڈ میں میکسیمم جو ہے وہ گینز لینا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹیٹ میں بہت زیادہ کرپشن پروموٹ ہوتی ہے۔ پھر آ جاتا ہے جی ڈومیننس آف انٹرسٹ۔ ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے انٹرسٹ کو زیادہ ڈومیننٹ کرتی ہیں، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہماری یہ جو کرنٹ سچویشن ہماری اسٹیٹ میں چل رہی ہے، اس کرنٹ سچویشن میں جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ماضی میں تھیں، انہوں نے ان پروجیکٹس پہ فوکس کیا جو کہ فزیکلی اپیرنٹلی جو ہے وہ اس طرح کے پروجیکٹس تھے جو وہ لوگوں کو دکھا سکتے تھے، جس طرح سے میٹرو پروجیکٹس تھے یا پھر موٹر ویز تھیں، جس کے تھرو انہوں نے لوگوں سے بیسکلی ووٹس لیے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے نہ تو ایجوکیشن فیسلٹیز پہ فوکس کیا، نہ تو ہیلتھ فیسلٹیز پہ فوکس کیا، وچ آر دا بیسک نیسیسٹیز آف اینی انڈیویجول، but ultimately they haven't focused on those particular things. So what we have seen, we have faced the consequences because of this particular situation, like when the state have faced a huge pandemic. Ultimately we were out of the ventilators, we were short of the like number of doctors, and ultimately we were short of the beds at the hospitals, and we were short of all the facilities, all the required facilities, which were basically very important for the people. Yeah, even in the education sector, we have seen that most of the universities haven't developed their online classes sources and all that. So because of this, everything was manipulated, everything was so disturbed, and people even don't know what they have to do and what they don't have to do. So political parties basically support the dominance, keep their interest more dominant ultimately, instead of the dominance of the interest of the public. Then the malpractices, the practices which are very common in our society. So these practices are basically done by the political parties, which are very not good for the general public. Thank you so much. That is it for today. See you in the next lecture.